السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں جرمنی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے اسلام قبول کرنے کی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم جنوری کے مہینے میں 70,000 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ پورا کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے اب ہمیں لگ بھگ 1500 سبسکرائبرز مزید چاہیے۔ اس لیے ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ مختلف واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں شیئر کر دیا کیجیے تاکہ ہم یہ ٹارگٹ جلد سے جلد حاصل کر لیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم ایوری ون، میں یہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ اپنے اسلام قبول کرنے کی ویڈیو بنا کر اس طرح یوٹیوب پر اپلوڈ کروں اور اپنے ساتھ پیش آنے والی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کروں، مگر معذرت کے ساتھ میں یہ کام بہت دیر بعد کر رہی ہوں۔ دراصل میں نے 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا اور اب جنوری 2025 میں میری عمر 38 سال ہے، تو 19 سال بعد میں پہلی مرتبہ اپنے اسلام قبول کرنے کی مکمل تفصیلی سٹوری آن لائن شیئر کر رہی ہوں۔ اگرچہ اس سے پہلے میں انسٹاگرام پر تھوڑا بہت اپنا تعارف دیتی رہی ہوں، مگر ایسی مکمل کہانی ایک ہی ویڈیو میں کبھی شیئر نہیں کی۔ تو آئیے سب سے پہلے تعارف۔ میں جرمنی میں پیدا ہوئی اور بچپن سے جوانی تک میری زندگی جرمنی میں ہی گزری ہے۔ میں اپنے 6 بہن بھائیوں میں سے تیسرے نمبر پر تھی۔ میرا بچپن بہت ہی مشکل پریشانیوں میں گزرا ہے۔ ہمارے والد کی دنیا سے گزر جانے کے بعد جب میں 7 سال کی تھی تو ہماری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ مگر میں اس سب کی بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اور آپ کا وقت ضائع کیا بغیر آپ کو بتا دوں کہ میرے سوتیلے باپ کے ساتھ میری زندگی بہت ہی زیادہ جسمانی اور ذہنی ٹارچر میں گزری تھی۔ میں نے اس تشدد کو 3 سال بڑی مشکل سے برداشت کیا، مگر جب میں 10 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے سوتیلے باپ کے ناروا سلوک کے خلاف پولیس میں شکایت کر دی، جس کے بعد سے گورنمنٹ نے مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ اس کے بعد 10 سال کی عمر سے لے کر میں نے یتیم خانے میں ہی پرورش پائی اور وہیں پر اپنی تعلیم مکمل کی۔ عموماً ایسی صورتحال میں بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی شخصیت مکمل ڈیولپ نہیں ہو پاتی، مگر میں ایک فائٹر بچی تھی اور الحمدللہ ہمیشہ زندگی کے نامساعد اور مشکل حالات سے جدوجہد کر کے ہی باہر نکلی ہوں اور زندگی کو بہتر بنانے پر فوکس کر کے کوشش اور محنت کی ہے۔ وہاں یتیم خانے میں پرورش کے دوران بھی میرا ٹارگٹ یہی تھا کہ میں نے پڑھ لکھ کر زندگی میں نہ صرف خود سیٹل ہونا ہے بلکہ اپنے باقی بہن بھائیوں کی بھی مدد کرنی ہے اور انہیں بھی اپنے سوتیلے باپ کے چنگل سے باہر نکالنا ہے۔ بلا شبہ میری گرومنگ میں بہت زیادہ کردار میری ٹیچر کا بھی رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ مجھے جدوجہد کرنے اور مشکل حالات سے نکلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا اور میری بہترین کردار سازی کی۔ پھر جب میں 16 سال کی ہوئی تو گورنمنٹ نے مجھے الگ گھر لے کر دیا، جہاں میں آئندہ کے لیے اپنی باقی زندگی گزاروں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر زندگی میں آگے بڑھوں۔ اس موقع پر بھی مجھے ایک گارجین کی ضرورت تھی جو میری ذمہ داری لیتا اور سائن کرتا کہ 18 سال کی ہونے تک وہ میرا خیال رکھے گا۔ یہاں بھی میری ٹیچر نے میری مدد کی اور بطور گارجین میری ذمہ داری لی۔ اس طرح میں 16 سال کی عمر میں اپنے اپارٹمنٹ کی مالک بن چکی تھی اور ایک ریگولر یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ میں نے یونیورسٹی میں چھوٹے بچوں کی سائیکالوجی کے سبجیکٹ کو سلیکٹ کیا کیونکہ میں اپنے فیوچر کے بارے میں بہت کلیئر تھی کہ مجھے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے۔ میں چھوٹے بچوں کی ذہنی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرنا چاہتی تھی اور میری خواہش تھی کہ معاشرے میں پسے ہوئے طبقے یا یتیم بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے انہیں معاشرے میں باقی عام بچوں کے برابر زندگی کی دور میں شامل ہونے میں مدد فراہم کروں، جیسے کہ میری ٹیچر نے میری مدد کی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے لیے اس سبجیکٹ کا انتخاب کیا تھا۔ جب 19 سال کی عمر میں اپنی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئی تو میں نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ میں کبھی یورپ سے باہر نہیں نکلی تھی،
مگر میں یورپ سے باہر کسی دوسرے پسماندہ ملک جا کر وہاں کے بچوں کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یورپ سے باہر اپنے لیے جاب تلاش کرنا شروع کر دی۔ میری خوش قسمتی کہ مجھے جلد ہی ایک ایسی کمپنی میں جاب مل گئی جن کو جرمنی سے باہر مختلف ممالک کے لیے ایسے بچوں کی نفسیات کے ماہر افراد کی ضرورت تھی۔ یہ کمپنی یونان، مصر، اسپین سمیت یورپ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی تھی۔ میں نے اگرچہ اسپین یا یونان کے آپشن کو سلیکٹ کیا تھا اور مجھے کمپنی نے بھرتی بھی یونان کے لیے کیا تھا، مگر میرے یونان فلائی کرنے سے چند دن پہلے مجھے کمپنی کی طرف سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یونان کے بجائے مصر میں آپ کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہاں ایک ایسی فیملی کو اپنے بچے کے لیے کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی جو انگلش کے ساتھ ساتھ جرمن زبان بھی جانتا ہو۔ اس طرح میری قسمت مجھے ایجپٹ یعنی مصر لے گئی۔ یہاں مصر میں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جاب تو بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسی کہ میں چاہ رہی تھی۔ یہاں پر تو میں بچوں کی آیا پن کر رہ گئی تھی۔ میرا کام صرف ٹورزم کے لیے آئی ہوئی ایک فیملی کے بچوں کو دن بھر سنبھالنا ہی تھا، تاکہ وہ فیملی اپنے بچے میری ذمہ داری پر چھوڑ کر دن بھر گھومے پھرے اور سیر کرے۔ مجھے جلد ہی اس جاب سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ وہاں ایجپٹ میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ وہاں پر ایک مرتبہ میں جرمن فیملی کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جمعے کا دن تھا۔ ایجپٹ میں عام طور پر دکاندار فارنرز کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح ان کی اچھی سیل ہو جاتی ہے، مگر ہمارے ساتھ عجیب بات یہ ہوئی کہ ہم ایک شاپ میں داخل ہوئے تو دکاندار نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ سوری، میں فی الحال آپ کو کچھ بھی سیل نہیں کر سکتا، میں دکان بند کر رہا ہوں، مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ اس طرح وہ ہمیں باہر نکال کر دکان بند کرنے لگا۔ میں نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، تمہیں اس کام کے پیسے مل رہے ہیں اور تم پیسے کمانے کے بجائے عبادت کو ترجیح دے رہے ہو۔ اس وقت تک میں اسی سوچ کی حامل تھی کہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی پریورٹی پیسہ ہی ہے، مگر اس دکاندار کے رویے نے مجھے شدید حیران کیا تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ان مسلمانوں کا اپنے گاڈ پر ایمان اتنا مضبوط کیسے ہے کہ یہ اس کی عبادت کے لیے دنیاوی دولت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ اگرچہ میرے ساتھ موجود لوگوں نے اس دکاندار کے اس رویے کا مذاق بھی اڑایا، مگر میں سیریسلی سوچ رہی تھی کہ اسلام نے اسے ایسا کون سا خدا کے ساتھ کنیکشن فراہم کیا جس کی وجہ سے وہ دنیا کی دولت پر خدا کی عبادت کو ترجیح دے رہا تھا۔ یہاں سے میرے دل میں اسلام کے بارے میں کچھ مزید جانکاری حاصل کرنے کا تجسس پیدا ہوا۔ میں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ وہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں لا کر دے، مگر کوشش کرے کہ وہ کتابیں جرمن زبان میں ہوں۔ اس طرح میرے کولیگ نے مجھے 3 کتابیں لا کر دیں۔ ان میں سے ایک کتاب قرآن میں بیان کیے گئے سائنسی معجزوں کے بارے میں تھی، دوسری کتاب اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں تھی، اور تیسری کتاب قرآن مجید تھی جس کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ ان 3 کتابوں کے مطالعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی، اور ان 3 کتابوں کو مکمل پڑھنے سے پہلے ہی میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دراصل ہوا یوں کہ جب میرے کولیگ نے مجھے یہ کتابیں لا کر دیں تو میں نے ان تینوں کے ٹائٹلز دیکھے۔ میں نے سکون سے فیصلہ کیا کہ میں سکون سے تینوں کو باری باری پڑھوں گی اور جلد بازی کرنے کا تینوں کو بمبل جمبل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے قرآن کے سائنسی معجزوں والی کتاب کو پڑھا۔ یہاں میں اپنی ویڈیو دیکھنے والے تمام نان مسلمز کو کہوں گی کہ اگر آپ اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے اپنی مدر لینگویج میں پڑھیے، کیونکہ جو سمجھ اپنی مدر لینگویج سے حاصل ہوتی ہے وہ انگلش یا کسی دوسری زبان سے حاصل بالکل نہیں ہوتی۔ پہلی کتاب میں بہت سارے سائنسدانوں کی سائنسی تحقیقات کو بیان کیا گیا تھا، جنہوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا تھا کہ قرآن میں زمین کے نظام، سورج، چاند، ستاروں کے نظام کے بارے میں جو کچھ آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا گیا تھا وہ 100% سچ تھا۔
شہد کی مکھیوں کے نظام کو جیسے بیان کیا گیا تھا، یا چوٹیوں کی کمیونٹی کس طرح کام کرتی ہے، سمندروں کے پانی کے کھارا ہونے اور ہر سائنسی نقطے کو جیسے قرآن میں بیان کیا گیا تھا، وہی 100% درست تھا۔ مزید حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جن سائنسدانوں کی یہ سب تحقیقات تھیں، وہ سب کے سب نان مسلمس تھے، یعنی ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ قرآن کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سوائے اس کے کہ اس کتاب کا مصنف مسلمان تھا جس نے ان سارے سائنسدانوں کی تحقیقات کو ایک جگہ جمع کر کے کتابی صورت میں پبلش کر دیا تھا۔ ان میں سے کچھ ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے، کچھ آکسفورڈ یونیورسٹی کے محقق تھے، کوئی جاپانی سائنسدان تھا تو کوئی امریکی، اور ہر کوئی اپنی تحقیق میں یہی کہہ رہا تھا کہ قرآن سچ ہے۔ اس پہلی ہی کتاب نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ مجھے لگا کہ میں جلدی اسلام قبول کر لوں گی، مگر نہیں، میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کتاب کے مطالعے کے بعد اسلام کی طرف اٹریکشن محسوس کرنے لگی تھی، اس لیے میں نے اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ عرصہ خود کو ان کتابوں سے دور کرنے کا فیصلہ کیا، مگر در حقیقت میں بہت عرصہ خود کو اسلام کے مطالعے سے دور نہ رکھ سکی، اور میں نے دوسری کتاب اسلام میں عورتوں کے حقوق کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کتاب میں نہ صرف تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیت اور یہودیت میں عورتوں کے حقوق کا اسلام سے موازنہ بھی کر کے دکھایا گیا تھا کہ کیسے اسلام عیسائیت اور یہودیت دونوں سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیتا ہے۔ اسلام میں چند شرائط کے ساتھ ہی صحیح، مگر عورتوں کو بھی طلاق دینے کا حق دیا گیا تھا۔ اسلام عورتوں کو اپنی پراپرٹی، اپنا کاروبار اور اپنی الگ مالی حیثیت مینٹین کرنے کا مکمل اختیار دیتا ہے۔ وہ اپنے مال سے اپنی مرضی سے صدقہ خیرات کر سکتی ہیں، وہ اپنے حق کے لیے عدالت میں کیس فائل کر سکتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس یہودیت اور عیسائیت میں نہ عورت طلاق دے سکتی ہے، نہ اپنی کوئی پراپرٹی لے سکتی ہے، نہ کوئی اپنی مالی حیثیت مینٹین کر سکتی ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتی ہے۔ میں جیسے جیسے سب کو پڑھتی جا رہی تھی، میں خوف زدہ تھی کہ میں اسلام قبول کر لوں گی، اس لیے میں بیچ بیچ میں کئی ہفتے کے لیے خود کو مطالعہ سے دور رکھتی تھی، کیونکہ اپنے دماغ کے کسی خانے میں کہیں نہ کہیں میں ابھی بھی اسلام کو اچھا مذہب نہیں سمجھتی تھی، نہ ہی میں اس چیز کے لیے تیار تھی کہ اسلام قبول کر کے کسی مسلمان ملک میں ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جاؤں۔ بہرحال پہلی 2 کتابوں کو پورا پڑھنے کے بعد میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ منہ کو دھو رہی تھی تو میں 15 منٹ تک دھوتی رہی، اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میں اتنی پاک ہو چکی ہوں کہ قرآن کو ہاتھ لگاؤں۔ میں بار بار اپنے آپ کو دھوتی رہی، اور اس کے پہلے ہی چیپٹر یعنی سورہ فاتحہ کو جب میں نے پڑھا تو میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ میں پہلی ہی چند لائنوں کو پڑھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ واقعی کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہرگز نہیں ہے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اور میں جو کتاب پڑھ رہی ہوں وہ بغیر کسی تبدیلی کے اصلی اور خالص خدا کا کلام ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے، جس کے بارے میں سب نان مسلمس بھی کہتے ہیں کہ قرآن کا کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں خدا خود اپنی شان بیان کر رہا تھا کہ وہی تعریف کے قابل ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور آگے جا کر وہ بندوں کو سکھا رہا تھا کہ مجھ سے ہدایت کیسے مانگنی ہے، مجھ سے مدد کیسے مانگنی ہے۔ اس پہلے ہی چیپٹر کو پڑھ کر میں اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی کہ میرے پاس اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں باقی بچا۔ پھر میں نے دوسرے چیپٹر سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کیا، اور ابھی صرف آدھی سورت ہی پڑھی تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب میں یہ سب پڑھ رہی تھی اور میرے ساتھ موجود نان مسلم کولیگز کو پتہ چلا کہ میں کام کے بعد فارغ اوقات میں اسلام کو اسٹڈی کرتی رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے انگیج کرنے کا فیصلہ کیا۔
وہ مجھے کہتے آج شام کام کے بعد گھومنے چلیں گے، چلو کہیں باہر کھانا کھانے یا کافی پینے چلتے ہیں، تم کمرے میں بند رہتی ہو، ڈپریشن کی مریض لگتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ چند لوگوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ اسلام کو پڑھ رہی ہو تو احتیاط کرنا۔ قرآن میں ایک میجک ہے جو بندے کے دماغ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، مگر الحمدللہ میں ایسے کسی منفی پروپیگنڈے کا شکار نہیں بنی اور فائنلی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ میری اسلام قبول کرنے کی کہانی اور بھی کافی لمبی ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، مگر یہ کہانی 3 حصوں میں اپلوڈ کروں گی۔ آج 12 جنوری 2025 کی ویڈیو یعنی پارٹ 1 کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ میری ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔